الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے انتہائی واجب الاحترام ختم قرآن مجید کی اس تقریب میں جن بچوں نے قرآن حکیم مکمل کیا ہے ان کے والدین اور ان کے عزیز و اقارب و عزیز طلباء، حسب روایت گفتگو کے آغاز سے پہلے خالصاً اللہ کی رضا اور خالصاً اللہ کی عبادت کی نیت سے آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نماز والا درود ابراہیمی بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین محترم و عزیز طلباء، آپ کی اس ادارہ جامعہ فاروقیہ صوت القرآن اسامہ کالونی جلال پور پیروالا میں آج کی یہ جو تقریب سعید تکمیل قرآن حکیم منعقد کی گئی ہے، بحمد اللہ تعالی اللہ کی بارگاہ میں جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اس سال 1444 ہجری اور سن 2022 میں اللہ کا فضل و کرم اور اس کی عنایات کاملہ سے 6 بچوں نے قرآن کریم فرقان مجید حفظ مکمل کیا ہے۔
اور اسی طرح ان گنت بچوں نے، طالبات نے قرآن حکیم نادرہ مکمل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دراسات دینیہ کے حوالے سے طالبات نے بھی ترجمہ و تفسیر اور دیگر کتب کی تکمیل کر رہی ہیں۔ بلند آواز سے الحمدللہ کہیے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی عنایات کاملہ ہے کہ اس رب کریم نے، اس رب لم یزل نے ہمیں اپنے اس عظیم اور لا شک و لا ریب کتاب کے ساتھ وابستہ رکھا ہوا ہے۔ جیسا کہ آج کی اس تقریب صحیح کے آغاز پر خطبے پر میں نے جو قرآن حکیم کی آیت تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے فرمایا کہ پکی بات، تحقیق، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ سچی کتاب ہے جس میں رتی برابر شک نہیں کیا جا سکتا، لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب لا ریب ہے جو اس قرآن کریم، آگے اللہ نے فرمایا کہ ھدی للمتقین، صاحب تقوی، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، ھدی للمتقین، ان کے لیے ہدایت ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی پوری امت کو اس قرآن کریم فرقان حمید کے صدقے ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہر قسم کی گمراہی سے، ہر قسم کی ضلالت سے اللہ پاک محفوظ و مامون فرمائے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا یہ وہ کتاب ہے جس میں رتی برابر شک کرنے والا وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ کلمہ کو مسلمان نہیں رہے گا جس نے اس کی ایک آیت، جو دور کی بات ہے، ایک آیت کے کروڑویں حصے کا بھی انکار کیا، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ یہ اللہ کی سب سے بڑی اور مقدس اور آخری کتاب ہے۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکا ہوں، اللہ نے قرآن حکیم میں بھی ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان عالی میں بھی فرمایا کہ اللہ نے آسمان سے 4 کتابیں نازل کی، تورات، زبور، انجیل، مختلف پیغمبروں پر اللہ نے نازل کی، اور پھر اپنے آخری لاڈلے پیغمبر، اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ، سب کہیے بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ لوگوں کو کہا ہے، بار بار میں کہتا رہتا ہوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو اس وقت آپ بلند آواز سے درود شریف پڑھا کریں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ درود میرے ہاں صاحب فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے، جو دور بیٹھ کر پڑھتا ہے۔ تو اب ہمارا نام پیش ہو چکا ہوگا، فرشتے لے کر پہنچ چکے ہوں گے کہ یا رسول اللہ، فلاں شہر اور فلاں مسجد اور فلاں مدرسے میں اتنی افراد، اتنی قرآن پڑھنے والے طلباء بیٹھے تھے جنہوں نے آپ کی ذات اقدس پر درود پڑھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ اپنی قبر اطہر میں کہ نہیں ہوں گے؟
جب آپ خوش ہوں گے تو اللہ کی رحمت برسے گی اور اللہ پاک آپ کو قرآن حکیم کے لیے آپ کا سینہ کھول دیں گے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا اس بات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی بھی ہے کہ اس کام میں آپ تھوڑا سا بخل سے کام نہ لیا کریں، ہے نا، پورے اخلاص کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھا کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات بتائی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ کریں، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی عظمت والی، بہت بڑی فضیلت والی کتاب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے تمام پیغمبروں پر جو کتابیں نازل فرمائی ہیں، ان کے بعد اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب قرآن حکیم فرقان مجید نازل فرمائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب میں نے آپ پر اتاری ہے یہ کتاب میں نے کسی اور پیغمبر پر نہیں اتاری۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان فرمایا قرآن حکیم میں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے سابقہ جتنی بھی کتابیں آسمان سے اتاری ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ کہیں بھی کسی حدیث میں یہ بات نہیں ملتی کہ فلاں جو ہے کتاب کی پوری اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا، کسی کتاب کا، تورات، زبور، انجیل، کسی بھی کتاب کا اللہ نے قرآن حکیم میں یا کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے یہ نہیں ملتا کہ میں نے اس کا حفاظت کا ذمہ لیا۔ صرف اور صرف یہ کتاب واحد کتاب ہے قرآن حکیم فرقان مجید، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں اعلان فرما دیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ میں نے قیامت کی صبح تک، قیامت کی صبح تک میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور اس کی حفاظت کا ذریعہ کون ہے؟ آپ لوگ ہیں۔ یہ 8 سال کے بچے، 10 سال کے بچے، ان کے قرآن ان کے دلوں کے اندر، ان کے دل و دماغ کے اندر یہ قرآن کے 30 پارے یاد کرا کر حفظ کرا دیے، ان کے سینے میں محفوظ کرا دیا گیا۔ یہ اللہ کا اتنا بڑا کلام ہے، مقدس کلام۔ آپ دیکھیں، کبھی آپ نے کسی بزرگ اللہ والے سے، کسی علماء سے نہیں سنا ہوگا کہ پچھلی جتنی بھی کتابیں اللہ نے آسمان سے اتاری تھی ان کے حافظ تھے۔ کوئی انجیل کا حافظ نہیں ملے گا آپ کو، زبور کا حافظ نہیں ملے گا، تورات کا حافظ نہیں ملے گا۔ یہ بہت اس قرآن مجید کا اعجاز اور یہ معجزہ ہے کہ اللہ نے کھربوں کے حساب سے، کروڑوں لاکھوں کے حساب سے، کھربوں کے حساب سے 1400 سال سے لے کر صحابہ، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے حافظ قرآن تھے۔ سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام حافظ قرآن تھے، اور اسی کے بعد صحابہ نے قرآن مجید کو حفظ کیا، اس کے بعد تابعین نے قرآن مجید کو حفظ کیا، اس کے بعد تابعین نے قرآن مجید کو حفظ کیا، اور اس کے بعد جتنی اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ بھی قرآن مجید کے حافظ قرآن تھے، اور جتنی بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں سبھی قرآن کے حافظ تھے۔
اور یہ سینہ بسینہ یہ قرآن حکیم جو ہے یہ ہمارے سینوں میں اللہ کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے. اور وہ والدین خوش نصیب ہیں جن کے والدین کی اولادوں کے اللہ نے دلوں کے اندر قرآن حکیم اتار دیا. اور اصل اللہ نے کتنی بڑی خوشخبری بیان کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالی نے خود، کہ کتنے بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، وہ طلباء، وہ بچے اور وہ والدین جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا اور حفظ کرنے کے بعد پھر پوری زندگی قرآن حکیم کو اوڑھنا بچھونا بنائے رکھا. اوڑھنا بچھونا سمجھتے ہیں؟ اوڑھنا بچھونا کس کو کہتے ہیں؟ اوڑھنا اور بچھونا. بچھونا کہتے ہیں جو ہم بستر میں چادر بچھاتے ہیں، نیچے ایک گدا بھی بچھاتے ہیں، اس کو اوپر خوبصورت چادر بھی بچھاتے ہیں، اس کو بچھونا کہتے ہیں. اور اوڑھنا کہتے ہیں جو اس کے اوپر ہم اوپر چادر ڈالتے ہیں، کمبل ڈالتے ہیں یا رضائی پہنتے ہیں. اس کی اللہ والوں نے مثال یوں دی ہے کہ حافظ قرآن اپنی زندگی کو قرآن مجید کے ساتھ اتنی وابستگی رکھے کہ وہ ان کا شب و روز ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بن جائے. قرآن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے قرآن کے ساتھ وابستہ رہے. اور یہ والدین کی ذمہ داری بھی ہے. اب ہماری ذمہ داری اگرچہ ختم نہیں ہوئی، اساتذہ کی ذمہ داری اس بات کی ختم نہیں، لیکن اب پہلے ہماری ذمہ داری تھی، اب والدین کی بڑی ذمہ داری یہ شروع ہو گئی ہے کہ اپنے بچوں کی خوب سے خوب تر نگرانی کریں تاکہ بچے غافل نہ ہو جائیں قرآن پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے غافل نہ ہو جائیں، منزل سنانے سے غافل نہ ہو جائیں. اس لیے کہ قرآن پڑھ کر چھوڑ دینا اور قرآن پڑھ کر بھلا دینے کے لیے بھی اللہ کی پھر اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، بہت بڑی وعید بیان کی ہے اور بڑا سخت اعلان کیا ہے اللہ نے کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے کلام سے اعراض کر جائے گا، منہ موڑ جائے گا، پیٹھ پھیر دے گا اور قرآن کو پڑھنا پڑھانا چھوڑ دے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس زندگی میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے قرآن کو پیٹھ کی، قرآن کو پڑھ کر بھلا دیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس زندگی میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیا. وہ دن رات صبح سے لے کر شام تک اپنی دکانوں پہ بیٹھ کر، اپنے کاروبار مراکز میں بیٹھ کر، اپنی فیکٹریوں میں بیٹھ کر، ملوں میں بیٹھ کر یا اپنے زرعی رقبوں میں بیٹھ کر دن رات محنت کرتا رہے گا، لیکن اللہ پاک اس کے رزق کا وعدہ ہے اللہ کا. وہ اپنے منکرین کو، کفار کو بھی رزق دیتا ہے. اس اللہ نے اس کا وعدہ ہے کہ میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، میں نے اپنی مخلوق کو دینا ہے رزق کا وعدہ ہے، لیکن برکت اللہ نے اٹھا لینی ہے. اللہ کہیں گے فَإِنَّ لَهُ، میں دن سے لے کر صبح سے لے کر شام تک جد و جہد کرے گا، لیکن وہ اگر لاکھ روپیہ بھی روزانہ کمائے گا تو اس میں ہر ایک میں برکت صرف 100 روپے کی رکھ دوں، پتہ نہیں چلے گا کہ وہ لاکھ روپیہ کہاں چلا گیا. ہاں، جو بندہ جس نے اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ وابستہ رکھا، غافل نہیں ہوا، قرآن کو پڑھاتا رہا پوری زندگی، بچوں کے ساتھ سرزنش کرتا رہا، اگر کہیں حکم ہے اللہ کا، اگر کہیں مار پیٹ کا معاملہ آتا ہے تو تھوڑی سی مار پیٹ بھی کر کے بچوں کو قرآن کے ساتھ وابستہ رکھا جائے، اس کا انعام ہے جو اللہ نے فرمایا. کہا پھر اس کے بعد قیامت کے دن میں اس کو اندھا کھڑا کروں گا. وہ کہے گا اللہ میں تو دیکھتا تھا دنیا میں، تو نے مجھے اندھا کیوں کیا؟ اللہ فرمائیں گے ابھی تو دیر ہے، ابھی تو آغاز ابتدا عشق ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. دنیا میں یہ سزا دے دی کہ معیشت تنگ کر دی، برکت اٹھا لی، سارا دن شام کو صبح لے کے شام تک جناب کو 50,000 کماتے ہیں، وہ پتہ نہیں چلتا دوسرے دن کہاں چلا گیا. اللہ پاک برکت اٹھا لیتے ہیں.
اس کی وجہ یہی ہے کہ جو لوگ قرآن سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کی عبادات 5 وقت کی نماز سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ پاک رزق تو دیں گے، وہ رازق جو ہے، وہ خالق جو ہے، اس نے وعدہ، اس کا وعدہ ہے دینے کا۔ وہ جو سارا دن اللہ کو گالیاں دیتے ہیں اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے، سارا دن اللہ کی جو نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے، حتیٰ کہ تحت الثری، زمین کی 7ویں زمین کے نیچے جو ایک رینگنے والا کیڑا نابینا جو ہے، اللہ پاک اس کو بھی رزق پہنچاتے ہیں۔ اللہ کی ذمہ داری ہے، بخشش کا وعدہ نہیں کرتا۔ بخشش کے لیے اللہ نے کہا کہ میری بارگاہ میں سر بسجود ہونا ہوگا، آنکھیں پرنم کرنی ہوں گی، پھر جا کر جب آنکھیں پرنم ہو جائیں گی پھر جا کر تمہیں ابھی بخشش کروں گا۔ بخشش کا میرے رب نے وعدہ نہیں کیا، مغفرت کا وعدہ نہیں کیا، رزق کا وعدہ ہے اس کا۔ کہتے ہیں میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں رازق ہوں، رزق پہنچاؤں گا۔ ہاں البتہ جو میرے ذکر سے کلمہ وہ مسلمان اہل ایمان میرے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ پھیر لے گا، اس کی روزی کو میں تنگ کر لوں اس دنیا میں۔ اور بہت سارے دوست ہیں، میں کئی مرتبہ کہتا رہتا ہوں اکثر جمعہ کے بیان میں، یہ واسطے بھی میری جو بیانات ہیں ان میں یہی بات ہے، اکثر دوست فجر کی نماز نہیں پڑھتے، سورج نکلتا ہے 8 بجے تک پڑے رہتے ہیں، سستی، قائلی، شیطان کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی ہے، نہیں اٹھتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص صبح نہیں اٹھتا شیطان کی بہکاوے میں لگا رہتا ہے، پڑا رہتا ہے کہ سردی ہے، پانی ٹھنڈا ہوگا، اب جاؤں گا، سردی لگے گی، چلو چھوڑو، پھر کبھی دیکھ لیں گے، کل دیکھ لیں گے، زندگی کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ زور سے آنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے اللہ پاک اپنے پاس بلا لے، تو سستی کرتے ہیں نا ہم صبح کی نماز میں، چلو جی خیر نہیں، ابھی ٹھنڈک زیادہ پڑ رہی ہے، سردی زیادہ پڑ رہی ہے، لوگ پڑے رہتے ہیں۔ اس وقت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرشتے رزق لے کر آتے ہیں، رزق انسان کے لیے آسمان سے اترتے ہیں، ہر انسان کی روزی رزق جو ہے اللہ کا جو وعدہ ہے وہ پورا کرتے ہیں اللہ پاک۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ ہم گئے تھے فلاں جگہ پر، وہاں تمہارے تیرے بندے نے صبح کی نماز پڑھی، صبح اس نے قرآن کی تلاوت کی، سورہ یاسین کی تلاوت کی، اس کو تو ہم نے تیرا رزق پہنچا دیا، یہ باقی جو لوگ سو رہے تھے ان کا کیا کیا جائے، ان کے رزق کے بارے میں یہ روزانہ کی، حالانکہ روز کی ترتیب ہے، اللہ سب کچھ علیم بذات الصدور، ہر چیز کو جاننے والا، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن فرشتے اس سے مخاطب ہوتے ہیں، اللہ اب ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں، میرا وعدہ ہے رزق ان کو دے دو، بلکہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ رزق اللہ فرماتے ہیں اس کے منہ پہ مار دو، جو غافل ہو کر سر سویا ہوا ہے، رزق اس کو دے دو، ہاں البتہ اس سے برکت اٹھا دو۔ اور پھر اس کے بعد حدیث شریف الفاظ ہیں کہ شیطان ابلیس کانوں میں پیشاب کرتا ہے، کانوں میں، کان بھی وہ کہ جس کے بارے میں بڑے واضح انداز میں حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ شیطان اپنا اعلیٰ تناسل جو ہے کان کے اندر رکھ کر پیشاب کرتا ہے، کہیں قطرے ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ یہ جتنی آج کل روحانی بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریاں، اس کی وجہ یہی ہے، کیا ہے کہ شیطان روزانہ ہم خود موقع فراہم کرتے ہیں شیطان کو کان میں پیشاب کرنے کا، پھر پریشانیاں لائے، ڈپریشن ہے نا جی، جسم میں درد، جد حضرت فلاں چیز ہے جی، ہمیں فلاں تکلیف ہے جی، فلاں جسمانی درد ہے جی، سر میں درد ہوتا ہے جی، سر چکراتا ہے جی، آنکھوں کے اندر اندھیرا ہو جاتا ہے، ہم تو خود مہیا کر رہے ہوتے ہیں فراہم اس کو موقع شیطان۔ مصنوع اعمال ہم نہیں کرتے، اٹھنے بیٹھنے کی دعائیں ہم نہیں پڑھتے، گھر سے نکلنے کی دعائیں ہم نہیں پڑھتے، ہے نا جی، بازار میں بیٹھنے کی دعائیں ہم نہیں پڑھتے۔ جب زندگی ہماری اسوہ حسنہ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نہیں ہوگی تو پھر بیماریاں تو آئیں گی، اور پھر اس بیماریوں سے ہم دن رات ہسپتالوں میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ جو کچھ کمایا ہوا ہوتا ہے بے برکت بے برکتی والا، وہ بھی صرف ہو جاتا ہے۔
برکت ویسے نہیں ہوتی اور مزید پیسے لگ جاتے ہیں۔ اور یہ مشاہدہ ہے، آپ اندازہ کر لیں کو، جو لوگ اللہ کے ساتھ تعلق مع اللہ رکھے ہوئے، اللہ کے ساتھ جاری لگائی ہوئی ہے، تعلق رکھا ہوا ہے اللہ کے ساتھ، ان کے شب و روز اللہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، ان کے رزق میں بھی فراوانی ہوتی ہے، ان کے گھر کے اندر پریشانیاں اور بیماریاں بھی نہیں ہوتی۔ بیماری اور بیماریاں اگرچہ یہ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہیں، لیکن جن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے وہ پھر ان بیماریوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتا، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے اللہ کی رضا پر راضی ہوں، اللہ نے جس حال میں مجھے رکھا ہے میں اس کی رضا پر راضی ہوں، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اس کو زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر کرتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مسنون دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، تو اللہ پاک اپنے فرشتوں کے ذریعے ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں، ہر قسم کی آفات و بلیات سے بھی حفاظت کرتے ہیں۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، میرے عزیز طلباء بچوں، پورے اس قرآن سنت کا جو کلام ہے، مختصر جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کر لو عبادت سے، اپنے اللہ کو راضی کر لو کس سے؟ عبادت سے۔ اللہ کو عبادت سے راضی کریں گے نا، اور پوری زندگی اپنی زندگی کو قرآن کے ساتھ وابستہ رکھیں گے؟ جی اب آپ نہیں آئی، میں انگلش بات پھر کہیں انشاءاللہ۔ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے جب بھی کوئی بات کرے، کوئی وعدہ کرے، کچھ بھی کہے کہ یہ بھی ایک اللہ سے وعدہ ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی دعا ہے، انشاءاللہ۔ کیا؟ انشاءاللہ کہنے سے اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، پھر شیطان انسان کو اس وعدے سے، جو اس نے گفتگو کی ہوتی ہے اس سے بھٹکا نہیں سکتا، اسے گمراہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تم نے کہہ دیا کہ انشاءاللہ، اللہ کی مدد رہے گی، فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک آپ حضرات کی حفاظت فرماتے رہیں گے۔ کسی بھی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی بھی حوالے سے وعدے کے لحاظ سے جھوٹا نہیں کریں گے، کسی بھی معاملات میں اس کو گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ اپنی زندگی کا یہ لفظ جو ہے یہ بھی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا ہے کہ جب بھی کی بات کی جائے انشاءاللہ، اگر کوئی دوست کوئی دعائیہ کلمات دیتا ہے، کوئی دعائی ہدیہ کرتا ہے، کہو جزاکم اللہ۔ آگے پھر اگر کہنا ہے زیادہ دعائیہ کلمات دینا کہ احسن الجزاء، جزاکم اللہ احسن الجزاء، بہت بڑی دعا ہے مسلمان کے لیے۔ ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان ایک دوسرے کو ملتے ہیں، اگرچہ وہ مسافر نہ بھی کریں تو کم از کم ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بھی بہت بڑی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہو آپ پر، سلامتی کیا ہو اللہ کی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے واپسی جواب میں آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہ میری طرف سے بھی آپ کو سلامتی کی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ پر بھی سلامتی نازل کر رہا ہے۔ تو میں دوستوں بزرگوں، یہ تھوڑی سی جو مختصر زندگی ہم لے کر آئے ہیں، جتنی بھی مختصر سی زندگی ہے ہماری، اس جو زندگی جو لے کر ہم آئے ہیں،
اور اپنی یہ کوشش جاری رکھیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ مختصر میں گفتگو اپنی سمیٹ رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے قرآن حکیم میں، اپنا ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں اور پھر پڑھاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں اور پھر پڑھاتے ہیں۔ یہ کن کے بارے میں کہا؟ اللہ نے آپ لوگوں کے بارے میں کہا ہے جو قرآن پڑھتے ہیں، اور اساتذہ کے بارے میں کہا جو قرآن پڑھاتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور جو آخری بات کر کے میں بات اپنی سمیٹتا رہا ہوں، جو اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو خوشخبری سنائی ہے والدین کے لیے، جو بچہ حافظ قرآن ہوگا پوری زندگی قرآن پڑھاتا رہے گا، پوری زندگی قرآن سے وابستہ رہے گا، قیامت کے روز اس کے والد کو سر پر سونے ہیرے جواہرات کا، جنت الفردوس کے ہیرے جواہرات، یہ دنیا کے ہیرے جواہرات ہاں، جنت الفردوس کے بہترین ہیرے جواہرات سے مزین تاج اس کے سر پر سجایا جائے گا والد پر، اور حافظ قرآن کو کہا جائے گا اے حافظ قرآن، تو جیسے زندگی میں قرآن پڑھتا تھا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، آج حافظ قرآن یہ سامنے تمہارا محل بنا ہوا ہے، اس پر چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، الحمد سے لے کر والناس تک، جہاں تمہاری والناس کی سین ختم ہوگی وہ تیرا آخری مقام ہوگا۔ اور پھر بلائیں گے حافظ قرآن کو اللہ پاک، کیا ہے حافظ قرآن، حافظ محمد، حافظ زبیر، ادھر آؤ، میں نے جن تمہارے عزیز و اقارب پر جہنم واجب کر دی ہے اور ان کے لیے لکھ دیا ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالنا ہے، جاؤ اپنے عزیز و اقارب کو ہاتھ پکڑ کر 10 آدمیوں کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤ۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، کتنا بڑا خوش نصیب ہے جان محمد اصغر سے، کتنے بڑے خوش نصیب ہیں یہ لوگ، کتنے بڑے نصیبوں والے ہیں۔ اور یہ ایسے خوش نصیب لوگ بہت کم پیدا ہو رہے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے بھی بیان کیا تھا، آج کل لوگ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے عصری تعلیم پر اپنے پیسے برباد کر رہے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں واقعہ بھی بیان کیا، بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں، قرآن کے ساتھ وابستگی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ ایک بس اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لیے 10 منٹ صبح 10 منٹ شام کو قرآن کے لیے مدرسے میں بھیجا جاتا ہے تاکہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں لگے، لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ مسلمان ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ یہاں اگر قرآن کے داخلے کے لیے 500 فیس مانگ لی جائے تو کہتے ہیں جناب اتنا بڑی فیس، اور عصری اداروں میں تعلیم کے لیے ماہانہ فیس لاکھوں کے حساب میں 5-5 ہزار فیس ایک بچے کی فیس ہے، اور 5-5 ہزار اس کے باقی 10 سے 20 ہزار ماہانہ خرچہ ہے ایک بچے کا، اور وہ ہے عصری تعلیم جو اسی دنیا میں رہ جائے گی، اسی دنیا میں رہ جائے، آخرت کا اس کا کوئی نفع نہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا اکثر یہ سکول کے جو بچے ہوتے ہیں، جان سر یہ سکول جو بچے ہوتے ہیں، یہ اکثر دیکھا ہے آپ نے، یہ بستے اپنے پیچھے پیٹھ پر لٹکا کے جا رہے ہیں، دیکھا ہے نا، اور قرآن حکیم پڑھنے والے بچے اپنے یہ چھوٹا سا جو قاعدہ ہے نا نورانی قاعدہ وہ اپنے سینے سے لگا کر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی سمجھ آئی اس بات کو؟ اب بھی نہیں سمجھی قوم کلمہ کو اپنے آپ کو اہل اسلام اہل ایمان کہلانے والے، اب بھی یہ بات نہیں سمجھے۔
کہ ایک قاعدہ قرآن کا اپنے سینے سے لگا کر وہ مدرسے میں آتا ہے، اس لیے کہ یہ قیامت کے روز بھی اسی سینے کے اندر ہوگا، یہ میں آخرت میں بھی اسی کو لے کے جاؤں گا۔ اور یہ جو عصری تعلیم ہے، یہ پیٹھ پیچھے اس لیے اس کا بستہ رکھتا ہے کہ اسی دنیا میں آنکھ بند ہوگی، اسی دنیا میں پڑا رہے گا، نہ قبر میں کام آئے گی یہ تعلیم، نہ آخرت میں آئے گی۔ لیکن ہم مسلمانوں نے مزاج بدل لیے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارا بیٹا بڑا افسر بن جائے، آرمی میں چلا جائے گا، انجینئر بن جائے گا، بہت بڑا ڈاکٹر بن جائے گا، اور پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑا افسر بننے کے بعد پہلی کوشش یہ ہوتی ہے، اس کو بیوی کہتی ہے پہلے یہ پیوں ماں کو کٹ ماروں، وہ کہے گا میرے والدین ہیں، باپ ہیں، اس کو کیوں نکالوں؟ کہ سارا دن ساری رات کھانستے رہتے ہیں، میرے بچے بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں، ہمارے اسٹینڈرڈز کے خلاف ہے، یہ ہمارے معیار کے خلاف ہے کہ اس کو اولڈ روم میں ڈالا، ان کے لیے الگ کو کمرہ بناؤ، الگ ایک طرف پڑے رہے۔ یہ اعلیٰ تعلیم یافتے جن کو تو آپ لوگ اعلیٰ، میں تو نہیں کہتا یہ اعلیٰ تعلیم تو یہ ہے، یہ قرآن حکیم کے نقطے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی جس نے 15 سال لگا کر کروڑوں روپے خرچ کیا، لاکھوں روپے خرچ کر کے کیا ہے، اس کے کروڑوں نقطے کے کروڑوں حصے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، نہیں پہنچ سکتے، کسی بھی صورت میں نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ وہ علم یہی رہنا ہے، اور یہ قرآن کا علم اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی یہ ہمارے لیے سرخروئی کا اور ہماری بخشش کا، ہماری نجات کا ذریعہ ہو۔ اجازت دے دو ایک واقعہ بتا دوں جو پہلے میں نے بتایا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ 3 خواتین کھڑی تھی ایک کنویں پر۔ پہلے رواج ہوتا تھا، ہم نے آپ نے دیکھا ہے، بچوں نے نہیں دیکھا، کنویں کا رواج ہوتا تھا کہ کنویں میں پانی میٹھے ہوتے تھے، ان دنوں میں بندے بھی خالص ہوا کرتے تھے، پانی بھی میٹھے ہوتے تھے۔ جب بندوں میں اخلاص نہیں رہا، بندے اکثر کہتے ہیں جناب کہ فروٹ کیڑے صحیح سبزی کھلانے وہ خراب ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ جب انسان خالص نہیں رہا تو پھر اللہ نے کہا ہوا ہے جب انسان کے اندر اخلاص ختم ہو جائے گا، اللہ پاک اسی کے مطابق معاملہ کرے گا۔ اگر جناب کا حکمران غلط ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا، جیسے تم ہوگے اسی طریقے سے تمہارے اوپر حکمران مسلط کروں گا۔ تو 3 خواتین کھڑی تھی وہاں پہ، پانی بھر رہی تھی، تو اتفاق ایسا ہوا کہ ایک خاتون کا بیٹا گزرا اور بڑے وہ فخریہ انداز سے کہنے لگی اپنی سہیلیوں کو کہ وہ دیکھو یہ میرا بیٹا آ رہا ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، اتنی لاکھوں کی تنخواہیں ہیں، اس کی تنخواہ ہے، بڑی کوٹھی بنائی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب وہ بچہ وہاں سے گزرا، ڈاکٹر صاحب اتراتا ہوا زمین پر اکڑ کر کے چل رہا ہے، اور ماں سے گزرا، اس نے جوتی کو پٹکا چل دیا، ماں کی طرف دیکھا ہی نہیں اس نے۔ ماں رب اللسان ہے اس کے لیے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، اتنی بڑی کوٹھی ہے، اتنی بڑی گاڑی ہے اس کے پاس۔ دوسری ماں کہتی ہے وہ دیکھو میرا یہ بیٹا انجینئر ہے، یہ بہت بڑا سائنسدان بنا ہوا ہے، لاکھوں کی تنخواہیں ہیں، بہت بڑی کوٹھی بھی ہے اس کی، بہت بڑی گاڑی بھی ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ میرے ساتھ ان کا سلوک کیا ہوتا ہے، ان کا اور اس کی بیوی کا۔ وہ کہہ رہی اترا کر فخر انداز سے۔ وہ بندہ بھی گزرا اپنی والدہ کے ساتھ سے گزرتا ہوا، پیروں کی جوتی پٹکتا ہوا وہاں سے گزر گیا۔ ماں کی طرف اس نے ایک آنکھ بھر کر نہیں دیکھا۔ تیسری خاتون کھڑی تھی، تو وہ بڑی خوش نصیب خاتون تھی۔ اب اس نے کہا میری بہنوں، میری سہیلیوں، یہ جو بچہ سامنے قرآن، یہ سامنے جو بچہ آ رہا ہے خوبصورت، جس نے اپنے سر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنا دستار سجائی ہوئی ہے، چہرے پر سنت رسول ہے، کتنی بڑا چمکتا ہوا چہرے والا میرا نوجوان بیٹا آ رہا ہے، یہ بچہ میرا عالم دین بھی ہے اور حافظ قرآن بھی ہے اور قاری قرآن بھی ہے۔ جب وہ بچہ قریب آیا، اس نے اپنی ماں کو دیکھا تو اپنی ماں کی طرف چلا آیا۔ اب دیکھا ماں نے مشکیزہ اور کھڑا قرآن اپنا مٹی میں اپنا پانی کا بھرا ہوا ہے،
اب نے اس نے اپنی ماں کا مشکیزہ کو اٹھایا، کندھے پہ رکھا، اپنے کندھے پہ رکھا، وہ گھڑا بھی اٹھایا، ایک ہاتھ میں پکڑا، ایک ہاتھ میں، ایک دائیں ہاتھ سے اپنی والدہ کو پکڑا اور وہ جا رہے۔ وہ جو اترا رہی تھی فخریہ انداز میں کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹے لاکھوں کما رہے ہیں، اب وہ حسرت یاس کی نگاہ سے دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ ہمارے بیٹوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا اور اس کے بیٹے نے اپنی والدہ کے ساتھ یہ سلوک، کاش کہ آج ہمارے بیٹے بھی عالم دین ہوتے ہیں، آج ہمارے بیٹے بھی حافظ قرآن ہوتے۔ عصری تعلیم کے جو نتائج سامنے آ رہے ہیں، عصری تعلیم کے پڑھے ہوئے اعلیٰ تعلیم جن کو لوگ آپ کہتے ہیں، اعلیٰ تعلیم تو ہماری ہے قرآن کی، وہ جن کو آپ اعلیٰ تعلیم کہتے ہیں، وہ بڑے تعلیم یافتہ جن کو پڑھے ہوئے والدین اس سے بات کرنے میں گھبراتے ہیں، والدین اس سے بات کرنے میں گھبراتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹا ہمارا ہم سے ناراض ہو جائے، اس کی بیوی ناراض نہ ہو جائے، سہمے رہتے ہیں گھر میں۔ جو خوش قسمت والدین ہیں جن کو گھر میں رکھا ہوا ہے انہوں نے، اکثر تو پھر ان کو باہر نکال دیتے ہیں، گھروں سے باہر نکال دیتے ہیں، سہمے رہتے ہیں، بیٹے سے بات کریں گے، بہو سے بات کریں گے تو وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کر دیں، ڈرتے ہیں۔ اور ادھر جس نے قرآن کا علم اپنے سینوں میں رکھا ہوا ہے، یہ اپنے والدین سے بات کرتے ہوئے گھبراتا ہے کہ کہیں میری بات میں کوئی خدا نہ خواستہ ایسی آواز اونچی نہ چلی جائے کہ میرے والدین مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ معاملہ الٹ ہے یا نہیں ہے؟ ادھر والدین گھبراتے ہیں بات کرنے سے، والدین گھبراتے ہیں بات کرنے، کہتے بیٹا میرا بیٹی اور بہو ناراض نہ ہو جائے۔ ادھر یہ ہے کہ بیٹا گھبراتا ہے کہ میری آواز اونچی ہو جانے سے خدا نہ خواستہ میرے والدین کی بے ادبی گستاخی نہ ہو جائے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کیوں بولا تنہا، کہ ان کے سامنے آواز تو بلند دور کی بات ہے، اف تک نہ کہو، چاہے کہ جائے کہ اگر ماں کافرہ بھی ہو، اس کی حکم دولی نہ کرو، سوائے اس کے جو اگر وہ غیر شرعی بات کرتی ہے، غیر شرعی بات، جب کوئی خدا نہ خواستہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف بات کرے وہ نہ مانو، اگر ماں والدین کافر کیوں نہیں ہے۔ مثال میں موجود ہیں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس وقت والدین مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے احترام کا دامن نہیں چھوڑا، کلمے کی دعوت دیتے رہے، اللہ کی رحمت نازل ہوئی، والدین مسلمان ہو گئے، پورا خاندان مسلمان ہو گیا۔ یہ اخلاق نبوی ہے، اخلاق حسنہ ہے۔ یہ سارا علم، یہ ساری باتیں کون سکھاتا ہے؟ یہ قرآن و سنت سکھاتے ہیں۔ کون سکھاتے ہیں؟ یہ قرآن و سنت سکھا رہا ہے، یہ قرآن و سنت بتا رہا ہے، یہ عصری علوم والے نہیں بتا رہے ہیں۔ کل میں نے ایک کلپ دیکھا، ایک مولوی صاحب بلکہ صرف رکن اسمبلی کے ایک عالم دین کھڑے ہوئے، رکن صوبائی اسمبلی کے وہ کھڑے ہو گئے اور بڑے احتجاج کر رہے تھے، ان کا اتنی لاکھ کے حساب سے یہاں صوبہ سندھ میں سکول ہیں، وہاں پر اتنی سکول بند ہیں، اتنی سکولوں میں کہ دیواریں نہیں ہیں، اور اتنی سڑکوں میں جانور بندے ہوئے ہیں، جہاں کے یہ سرمایہ دار جہاں پر وہ سکول نہیں چلائیں دیتے۔ اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ڈانس سکھانے کے لیے اب ٹیچر بھرتی کیے جا رہے ہیں سکولوں میں، یعنی کہ ہمارے اب نوجوان بچوں کو یہ ناچنا سکھایا جائے گا، یعنی کہ اب مسلمان بنانے کی بجائے ان کو کنجر بنایا جائے گا۔ اب پنجاب میں بھی ہوا ہے، بچیوں کو ڈانس سکھایا جا رہا ہے، بچوں کو ڈانس سکھایا جا رہا ہے۔ یہ تعلیمی ادارے ہیں، کہتے جائیں کہ لکھا ہوا ہے اوپر مونوگرام لگا ہوا ہے العلم نور، لعنت ہے تمہارے یہ لکھنے پر، علم نور ہے اور اندر تم نے فحاشی پھیلائی ہوئی ہے، لاکھوں کروڑوں کے حساب سے تم فیسیں لے کر لوگوں کو بٹور رہے ہو، پاگل کیا ہوا ہے لوگوں کو تم نے، سوائے فحاشی کے، بدماشی کے، عریانی کے، ان کالج یونیورسٹیوں میں کیا مل رہا ہے؟ تحدیث بن نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں سروے ہوا ہے، پوری دنیا میں پاکستان کے مدارس دینیہ اول نمبر پائے رہا ہے، پوری دنیا میں
کہ وہاں پر دینی مدارس جو ہیں وہاں پر قرآن و سنت کی تعلیم اور طلباء غریب طلباء کی کفالت علاج معالجہ کی سہولیات موجود ہیں، اور جتنی عصری ادارے ہیں پرائمری سکول سے لے کر یونیورسٹیوں تک، سوائے اس میں طوفان بدتمیزی کے، فحاشی عریانی کے، لڑائی جھگڑے کے، فائرنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ 0/0 ہیں، اور یہ قرآن کے ادارے 120% اوپر جا رہے ہیں تعلیم کے اوپر۔ یہ میں تحدیث بن نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کے آپ کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، فرشتے جب یہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں جاؤ فرشتوں ان بچوں کے نیچے اپنے پر بچھاؤ، جب تک یہ وہاں پڑھتے رہیں ان کی نگرانی بھی کرتے رہو، ان کے پیروں کے نیچے پر بھی بچھاتے رہو، اور خبردار کہ شیطان ابلیس کو بھی ان کے نزدیک نہ بھٹکنے دینا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے طلباء خود موقع فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر کوئی وقت مل جائے تو بازاروں میں جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، سڑکوں پہ جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن میں پوری کوشش جاری رکھتا ہوں اللہ کے فضل و کرم۔ یہ بھی تہذیب بن نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ میرے مدرسے کا طالب علم بغیر اجازت کے باہر نہیں جاتا، چھٹی کے ٹائم بھی وہ مدرسے کے اندر کھیلے گا، رات کو بھی اس کو اجازت نہیں ہے، ٹھیک رات کو کھانا کھانے کے بعد 1 گھنٹہ کلاس لگنے کے بعد جب شہری بچے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں اسی وقت تالا لگ جاتا ہے کہ کوئی بچہ باہر نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ماحول اور معاشرت کی جو برائیاں پھیل رہی ہیں ان سے بچنے کے لیے، اس سے حفاظت کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی تزکیہ بھی کیا جائے۔ مجالس ہوتی ہیں ہر بدھ کو، وظائف دن رات پڑھے جاتے ہیں، نوافل پڑھائی جاتی ہیں، بچوں کو تہجد کی کوشش کرائی جاتی ہے، صلاۃ الاشراق اور وظائف پڑھائے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان بچوں کے دل و دماغ کے اندر ان کو پتہ چل جائے ہم جس مقصد کے لیے اپنے والدین کو، اپنے عزیز و اقارب کو، گھر کے اچھے کھانے پینے کو چھوڑ کر ہم یہاں چٹائیوں پر سوتے ہیں، جس مقصد کے لیے ہم یہاں آئے ہیں وہ مقصد پورا کر کے ہم اس یہاں سے جائیں۔